بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کس طرح ہو گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارت میں پیش آیا جس کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ بھارت کے شہر راجستھان کے قریب ہی ایک گاؤں میں ایک دیہاتی نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد یہ آدمی رزق کی تلاش میں سعودی عرب چلا گیا۔ جب یہ نوجوان 20 سال بعد گھر آیا، اس نے بیوی کو ایسی حالت میں دیکھا وہ برداشت نہ کر سکا۔ پھر نوجوان نے بیوی کے ساتھ وہ کیا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام واقعہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر ابھی آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے شوہر کو اس لیے بھی فضیلت دی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرتا ہے۔ وہ نہ ہی دن کی دھوپ دیکھتا ہے اور نہ ہی رات کی تاریکی، بس اپنے بچوں کو اچھا کھلانے اور ان کی تعلیم کے لیے سخت محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں۔ دوستو، راجستھان کے قریبی ایک گاؤں میں دو میاں بیوی آپس میں انتہائی پیار کرتے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ ایک دن شوہر اپنی بیوی کو کہنے لگا، اگر میں کام کے لیے سعودی عرب چلا جاؤں، کیا وہ اس کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں تم سے انتہائی محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر میں کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، لہٰذا تم سعودی عرب کیا دنیا کے کسی بھی ملک چلے جاؤ، میں ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گی۔ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم 20 سال تک میرا انتظار کرنا، اگر 20 سال سے ایک دن بھی اوپر ہو جائے تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، لہٰذا اس کے بعد تم کہیں بھی جا سکتی ہو۔ بیوی کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس نے ویزا لیا، سعودی عرب میں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہاں پر اس نوجوان کی ایک سعودی کفیل سے دوستی ہو گئی۔ اس نے اسے اپنی زندگی کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا وعدہ، چنانچہ اب یہ نوجوان اور سعودی کے ہاں کام کرنے لگا، اس کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے لگا۔ رات کو اس کے مہمان کی خدمت کرتا۔ سعودی نے اس سے وعدہ کیا جب وہ گھر واپس جائے گا تو اسے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں میں سے حصہ ملے گا۔ چنانچہ نوجوان نے سعودی کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ سعودی کے ہاں کام کرنے لگا۔ اب نوجوان کو سعودی کے ہاں کام کرتے کرتے 15 سال گزر گئے۔ 15 سالوں میں نوجوان کو دن رات بیوی کی یاد ستاتی رہی۔ وہ اسے یاد کر کے آنسو بہاتا رہا کہ نہ جانے میری بیوی کیا کرتی ہوگی، اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہوگی۔ مجھے کسی بھی صورت اپنی بیوی سے اس طرح کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر پھر وہ اپنی عزت کے بارے میں سوچتا کہ اس کی بیوی کیا کہے گی کہ میری شادی ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو اپنے وعدے سے مکر گیا، جو مجھ سے جیت نہ سکا۔ بیوی، رشتہ داروں اور گاؤں کی یاد نے اسے ستایا۔ ایک دن نوجوان نے اپنے کفیل سے کہا، اب اس کو 20 سال ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ اسے گاؤں والے اور بیوی کی بہت یاد آتی ہے، لہٰذا اب اس کا سعودی عرب میں رہنا ممکن نہیں۔ سعودی کفیل نے اسے نہ صرف گاؤں میں واپس جانے کی اجازت دے دی بلکہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں میں سے بھی اسے حصہ دیا۔ سعودی کفیل گاڑی میں بٹھا کر اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آیا۔ جاتے ہوئے اسے بے شمار تحفے بھی دیے۔ چنانچہ اب یہ نوجوان بھارت میں پہنچ گیا۔ گاؤں میں جانے کے لیے اسے ایک ریگستان سے گزرنا تھا، چنانچہ ریگستان میں اسے ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا، لہٰذا اس نے آرام کرنے کی اسے اجازت دے دی۔ نوجوان نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ بوڑھے نے نوجوان کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی دیں۔ نوجوان اس بوڑھے سے کہا، بابا جی، آپ اس ریگستان میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، بیٹا، میں اس جگہ بیٹھ کر نصیحتیں فروخت کرتا ہوں۔ نوجوان نے بابا جی سے پوچھا، ایک نصیحت کتنے کی فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں ایک نصیحت 10,000 کی فروخت کرتا ہوں۔ نوجوان نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اس بوڑھے کی ایک نصیحت ضرور خرید لے۔ چنانچہ اس نے بوڑھے سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، میں آپ کو 10,000 ادا کروں گا۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ جب سیل ستارہ طلوع ہو تو سیلاب سے بے فکر نہ ہونا۔ دیہاتی نصیحت کو سن کر کہنے لگا، یہ نصیحت تو میرے لیے بے معنی ہے، لہٰذا میں دوسری نصیحت کو خریدتا ہوں۔
پھر اس نے 10,000 کی دوسری نصیحت خریدی۔ بابا جی نے کہا، تم اس آدمی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جس کی آنکھیں چمکدار اور دانتوں میں خلا ہو۔ نوجوان نے پھر سوچا، دوسری نصیحت بھی میرے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی، لہٰذا اب آخری نصیحت خرید لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے فائدہ ہو۔ چنانچہ نوجوان نے 10,000 کے عوض تیسری نصیحت خریدی کہ پچھتا کر سو جانا مگر منہ کر کے نہ سونا۔ نوجوان سوچنے لگا، بابا جی کی تینوں نصیحتیں بے معنی ہیں، میں نے فضول میں 30,000 خرچ کر دیے۔ اب نوجوان وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ گاؤں والوں نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اسے سہل ستارہ نظر آیا۔ لوگوں کو جگا کر بابا جی کی نصیحت بتانے لگا۔ اس نے لوگوں سے درخواست کی، سب لوگ گاؤں کو چھوڑ کر اونچی جگہ پہنچ جائیں۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے بے عقل کہا۔ نوجوان اس کی پرواہ کیے بغیر ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس رات بہت بڑا سیلاب آیا جس نے گاؤں کی تہس نہس کر دیا۔ نوجوان کو بوڑھے کی نصیحت کا احساس ہو گیا کہ اس کے پیسے ضائع نہیں ہوئے۔ اب وہ نوجوان وہاں سے چل پڑا۔ ایک گاؤں میں جا کر اس نے دیکھا کہ گاؤں کے باہر ایک خیمہ لگا ہے، اس میں ایک انتہائی پھرتیلا آدمی بیٹھا ہے۔ نوجوان کو اس آدمی کی حرکت انتہائی مشکوک نظر آئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں انتہائی چمکدار اور اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہے۔ نوجوان کو یاد آیا کہ بابا جی نے مجھے ایسے آدمی سے خبردار رہنے کا کہا تھا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کے پاس سو گیا۔ آدھی رات کو اس نے ایک جگہ پتھر رکھ کر اس پر چادر ڈال لی، جبکہ خود دور کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے آہستہ آہستہ آ کر اس جگہ پتھر ڈال کر اس کے اوپر چادر ڈال دی، وہاں پر تلوار چلائی۔ نوجوان کو یقین ہو گیا، بابا جی کی نصیحت بھی بہت بڑی قیمتی ہے۔ وہ سفر کرتے کرتے اپنے گاؤں پہنچا۔ نوجوان نے گھر کی دیوار کے اندر جھانکا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی آرام کر رہی ہے، جبکہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک نوجوان سو رہا ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے ہیں۔ اس آدمی کو انتہائی غصہ آیا، اس کی غیرت نے جوش مارا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی اور نوجوان کو مار ڈالے گا، مگر اسی دوران اسے بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ گئی، پچھتا کر سو جانا مگر مار کر نہ سونا۔ اس آدمی نے فوراً اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ گاؤں کے باہر جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز فجر ادا کی۔ لوگوں نے جب اتنے سال بعد دیکھا تو اس کے گرد جمع ہو گئے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ جب وہ گاؤں چھوڑ کر گیا، اس کی بیوی امید سے تھی، پھر اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا جو اب نوجوان ہو چکا ہے۔ اس آدمی کو پتہ چل چکا تھا کہ جسے اس نے غیر سمجھا وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا، یہ نصیحت کتنی عظیم تھی۔ دوستو، ہر نصیحت میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، چنانچہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔